اور پھر بات آ جاتی ہے مال کے اوپر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خود بھی ایک تاجر تھے، لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع کے اوپر جب بھی ان کو آواز دی جہاد کے لیے یا اسلام کے لیے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور دولت کے لیے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنا مال لا کر پیش کریں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہے جن نے بڑھ چڑھ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور دین اور اسلام کے اوپر اپنا مال نچھاور کر دیا. غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے مال کا اعلان کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر پہل کرتے ہیں، سب سے آگے وہ زیادہ نمبر لے جاتے ہیں، سب سے زیادہ مال لا کر دے دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے گھر چلے گئے، گھر کے اندر جا کر سارا مال اپنا اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس مال کے دو ایسے کرتے ہیں، ایک ایسا لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر رکھ دیا اور دوسرا ایسا اپنے گھر والوں کے ضرور کے لیے رکھ دیتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کو آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے آپ مال کے دو ایسے کیے، ایک ایسا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور دوسرا ایسا میں نے لا کے آپ کے قدموں کے اندر میں نے رکھ دیا. تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ صدیق اکبر گھر بھی کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سارا لا کر میں یہاں رکھ دیا. تو اس دن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ صدیق سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا، صدیق سے آگے کوئی بھی پہل نہیں کر سکتا. تو گویا کہ ایمان لانے کے اندر بھی صدیق اکبر سب سے پہلے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھی صدیق اکبر سب سے پہلے، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی صدیق اکبر سب سے پہلے. اگر میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر سے محبت ہے تو میرا اور آپ کا مال بھی پھر ایسے ہی خرچ ہونا چاہیے دین کے کاموں کے اندر. پھر غیر ضروری رسومات کے اندر، غیر ضروری کاموں کے اندر میں اور آپ اپنا مال خرچ نہ کریں. اگر دین اور اسلام کے لیے مال دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے آج کل تو لوگ اپنے جیبوں کے اندر ٹٹول کر 10 اور 50 کے نوٹ نکالتے ہیں. اگر غیر ضروری کاموں کے اندر وہ لاکھوں کی طرح خرچ کرتے ہیں لیکن اس کو وہ حساب بھی نہیں رکھتے. لیکن اصل وہ جو کام تھا، اللہ تعالیٰ کو جو قرضہ دینا تھا، وہ ہم سوچ کے دیتے ہیں، جو ہم شیطان کی طرف دیتے ہیں، جن کو جا کر ہم نے حساب بھی دینا ہے، وہ ہم اتنے خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا حساب بھی اس کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا خرچ کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے مال کو جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اسی کے کاموں کے اندر خرچ کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی جو سب سے لاڈلی بیٹی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر موجود ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا انداز یہ ہے کہ ہجرت کی جو رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کفار مکہ جب وہ یہ سازشیں کر رہے تھے، ایک کمرے کے اندر دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو لہٰذا ہم نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا ان کو جلا وطن کر دیں یا ان کو گھر سے نکال دیں یا قید کر دیں. جب وہ بیٹھ کے یہ سازشیں کر رہے تھے تو اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیتے ہیں، ہجرت کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع وہ اس طرح کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ان کو خیال آتا کہ کافر آگے سے آ کر حملہ نہ کر دیں تو سیدنا صدیق اکبر اللہ کے نبی کے آگے چلے جاتے. جب ان کو خیال آتا میں تو آگے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافر پیچھے سے نہ حملہ کر دیں تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ جاتے. جب ان کو یہ خیال آتا کہ کافر دائیں سے نہ حملہ کر دیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف چلے جاتے. پھر جب ان کو یہ خیال آتا کہ کافر بائیں طرف سے نہ حملہ کر دیں تو سیدنا صدیق اکبر بول کر وہ بائیں طرف چلے جاتے. ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا یہ انداز تھا.
تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہجرت کی رات ہے، ادھر سے سیدنا صدیق اکبر اللہ کے